بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہدایت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سفر میں ہم اسلامی معاشرے میں مسجد کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں عرض کر رہے تھے۔ آج بھی اسی سلسلے میں قرآن اور حدیث اور سیرہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی آبادی اس کا نام ہے کہ مسجد کی عمارت خوبصورت ہو، لائٹنگ کا بہت اچھا انتظام ہو، کارپیٹ بہترین بچھے ہوئے ہوں، یہ مسجد کی آبادی ہے۔ یہ اچھا ہے، مسجد کی تعظیم میں داخل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ مسجد صاف ستھری ہونی چاہیے اور اس میں خوشبو کا اہتمام کیا جانا چاہیے، یہ درست ہے۔ لیکن مسجد کی اصل آبادی اس ظاہری زیب و زینت سے نہیں ہے، بلکہ ان اعمال سے ہے جو مسجد میں ادا کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے تفصیل سے یہ بات بیان فرمائی۔ ایک زمانہ تھا کہ جب مسجد الحرام بیت اللہ پر مشرکین کا قبضہ تھا اور وہی اس کے متولی تھے، اور انہیں اس بات پہ ناز تھا کہ ہم اللہ کے گھر کے متولی ہیں، ہم مسجد الحرام کے خادم ہیں۔ اس پر اللہ جل شانہ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے جبکہ وہ کفر میں مبتلا ہیں اور ان کی زندگی کافرانہ گزر رہی ہے۔ اللہ کو نہیں مانتے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے متولی بنے اور اللہ کے گھر کو آباد کریں؟ ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کے گھر کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ اور یہ لوگ ہیں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے۔ اس کے بعد ارشاد ہے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ ایک طرف حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کو تعمیر کرنا ہے، اور دوسری طرف اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کی راہ میں جہاد، یہ اعمال ہیں۔ تو کیا صرف حاجیوں کو پانی پلا لینا اور مسجد الحرام کی ظاہری تعمیر کر لینا یہ ان اعمال کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز یہ برابر نہیں۔ ان آیات نے یہ واضح کر دیا کہ مسجد کی اصل آبادی وہ ایمان سے ہوتی ہے، یقین سے ہوتی ہے، نماز سے ہے، زکوٰۃ سے ہے، اس بات سے ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو اور اللہ کی راہ میں اس سے جو جد و جہد ہو سکتی ہے، جہاد ہو سکتا ہے، وہ انسان کرتا رہے۔ یہ اعمال، یہ کیفیات، یہ احساسات اگر انسان کے دل میں ہیں تو مسجد آباد ہے۔ اور اگر بلڈنگ بہت خوبصورت ہے، اس میں ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں، ایئر کنڈیشنڈ ہے، لیکن وہاں اعمال نہیں ہیں، وہاں ایمان اور یقین کا نور وہ دھیما دھیما ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، دین کے خلاف وہاں پر باتیں ہوتی ہیں، تو سمجھیے کہ مسجد آباد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ میرے گھر کو
طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ دنیا میں جتنی مساجد ہیں ان کے لیے وہی آداب ہیں جو اللہ نے بیت اللہ کے لیے آداب بیان فرمائے۔ سب اللہ کے گھر ہیں، تو جیسے وہاں یہ حکم ہے کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھا جائے، اسی طرح تمام مساجد کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ انہیں پاک صاف رکھا جائے۔ یہ طہارت دونوں اعتبار سے ہے، ظاہری اعتبار سے بھی ہے اور باطنی اعتبار سے بھی ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو مسجد کی صفائی ستھرائی اس کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن باطنی صفائی کیا ہے، معنوی صفائی کیا ہے کہ مسجد میں کوئی بات شرک کی نہ ہو، کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہو، کوئی بدعتی امر وہاں پر انجام نہ دیا جائے۔ یہ مسجد کی معنوی طہارت ہے۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شرک یہ نجاست ہے، یہ معنوی نجاست ہے، یہ باطنی نجاست ہے۔ تو اگر اللہ کے گھر میں کوئی بات ایسی کی جائے جو توحید کے خلاف ہے، جس میں شرک کے جراثیم پائے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے مسجد معنوی طور پر نجس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک، آپ کی سنتیں وہ پاک ہیں۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہوں، مسجد میں جتنے بھی اعمال کیے جائیں، وہ سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی کام کیا جاتا ہے تو گویا مسجد کو ہم نے بدعت کی نجاست سے آلودہ کر دیا۔ تو اس لیے اللہ نے جو عہد لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے، ہمیں بھی اسی عہد کو نبھانا ہے کہ مسجدوں کو ظاہری طور پر بھی پاک رکھا جائے اور باطنی طور پر بھی پاک رکھا جائے، تاکہ مسجد کے اس پاکیزہ ماحول میں جب انسان دنیا کی آلودگیوں سے نکل کر آئے تو اس کا دل بھی دھل جائے، اس کی روح وہ بھی پاک ہو جائے۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد صرف اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ لا الہ الا اللہ یہی زبان پہ ہونا چاہیے، یہی دل میں ہونا چاہیے، تب انسان کی روح منور اور اجلی ہوتی ہے۔ خود قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو مساجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے، مسجد کو خراب کرنے کی، ویران کرنے کی کوشش کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد کی آبادی وہ اللہ کے نام کے ذکر سے ہے، نماز سے ہے، اعمال سے ہے، اور جب ان عبادتوں میں رکاوٹ ڈالی جائے تو گویا مسجد ویران کی جا رہی ہے۔ روایت ہے حضرت حسن بصری سے کہ یاتی علی الناس زمان یکون حدیثہم فی مساجدہم فی امر دنیاہم فلا تجالسوہم فلیس للہ فیہم حاجۃ۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ اپنی دنیا کی باتیں مسجدوں میں بیٹھ کر کیا کریں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا۔ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں آ کے غیر اللہ کی باتیں کرنا اللہ کو کیسے پسند آ سکتا ہے، اور ایسا رویہ اپنا کر ایک شخص اللہ کا کیسے پسندیدہ بن سکتا ہے۔ اس لیے جب ہم مسجد میں جائیں تو مسجد کی باطنی طہارت، معنوی طہارت، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ دنیا کے جھگڑے اس کو جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور جوتا اتارتے ہیں، جھاڑتے ہیں، تو دنیا کے جھگڑوں کو بھی ساتھ جھاڑ کے تو مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی تھی کہ جب مسجد میں داخل ہوا کرو تو یوں کہا کرو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے تبھی کھلیں گے کہ جب ہم اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے
اور اگر ہم چلے گئے مسجد کے اندر اور جا کے ہم دنیا ہی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور دنیا ہی کے کاموں میں مصروف ہیں تو پھر یہ دروازہ کیسے کھل سکتا ہے؟ اسی طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ مسجد کو سیاسی اکھاڑا بنا لینا، کسی کے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگانا اور مجلسوں میں، اجتماعات میں، محافل میں اس طرح کا انداز اختیار کرنا کہ جو آداب مجلس کے خلاف ہے وہ آداب مسجد کے بھی خلاف ہے۔ ہم سب کو مسجد کا احترام ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے کچھ مزید باتیں ہوں گی، لیکن ایک مختصر سا پڑاؤ لے کر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سفر و وقفے سے پہلے ہم اسلامی معاشرے میں مسجد کی اہمیت کے بارے میں اور مسجد کی تعظیم و تطہیر کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر رہے تھے۔ اس وقت مسجد کی فضیلت کے بارے میں چند روایات بیان کی جا رہی ہیں۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ کو روئے زمین پر سب سے اچھے گھر مسجدیں لگتی ہیں، مسجدیں سب سے محبوب ترین مکانات ہیں اللہ کے یہاں، اور بازار، یہ مارکیٹیں، یہ اللہ کے ناپسندیدہ ترین مقامات ہیں۔ اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ بازار میں، مارکیٹ میں عموماً انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، کسی معصیت کا مرتکب ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کو یہ جگہیں پسند نہیں۔ اور مسجد میں جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس کی توجہ، اس کی لو اللہ سے لگی ہوتی ہے، اس لیے یہ مقام اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص بازار میں داخل ہوا اور کاروبار اللہ کے احکام کے مطابق کر رہا ہے تو گویا وہاں بیٹھا ہوا بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ ایسا شخص بازار میں بیٹھے ہوئے، دکان میں بیٹھے ہوئے بھی دنیا بھی کما رہا ہے اور اس کے ساتھ آخرت بھی بنا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص بازار میں، مارکیٹ میں داخل ہوتے ہوئے ایک مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لے، جسے ہمارے ہاں چوتھا کلمہ کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکلات کو کھولنے والا نہیں ہے، ملک اسی کا ہے، حمد اسی کی ہے، وہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار میں داخل ہوتے ہوئے جب ایک مومن یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے نامہ عمل میں 1,00,000 نیکیاں درج فرما دیتا ہے، 1,00,000 گناہ مٹا دیتا ہے، 1,00,000 درجے بلند فرماتا ہے اور جنت میں اسے محل عطا فرماتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بازار میں چونکہ غفلت ہے اور یہ شخص قدم رکھتے ہی غفلت کا پردہ ہٹا رہا ہے اور اپنے ایمان کی، اپنے یقین کی تجدید کر رہا ہے، یہ عہد کر رہا ہے کہ بازار میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ایک اللہ نے سبب بنایا ہے روزی حاصل کرنے کا، لیکن روزی دینے والا وہ صرف اللہ ہے، وہی برکت دینے پہ قادر ہے، ملک سب اسی کا ہے، میں تو صرف اس کا مملوک ہوں اور اس کا ایک بندہ ہوں، اس کے حکم کے مطابق بازار میں آ رہا ہوں۔ تو جب انسان اپنے ایمان اور یقین کی تجدید کرتا ہے، اب وہ غافل نہیں ہے بلکہ بازار میں بیٹھا ہوا بھی گویا وہ مسجد سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ مسجد سے جو تعلق جڑا رہنا ہے،
یہ بڑی عجیب، اللہ کی بڑی عجیب نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کر رہے ہیں، فرمایا کہ 7 آدمی ہیں کہ جس دن اللہ کے سایہ رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان 7 آدمیوں کو اپنے عرش اور اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں پہلا وہ شخص ہے امام عادل، پہلا امام عادل ہے، وہ شخص جسے اللہ نے حکومت دی اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کر رہا ہے۔ دنیا میں یہ انسانوں کے لیے سایہ رحمت بنا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ اسے اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ دوسرا وہ آدمی ہے، وہ نوجوان، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جس کی اٹھان اللہ کی بندگی میں ہوئی ہو، بچپن ہی سے، لڑکپن ہی سے وہ اللہ کا بندہ بن کے رہا ہو، گناہوں سے بچتا رہا ہو، تو ایسا شخص بھی اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جب بھی مسجد سے نکلتا ہے دل مسجد میں ہے، اور ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز کانوں میں پڑی، سب کو چھوڑ چھاڑ کے پھر مسجد میں آ جاتا ہے۔ یعنی بازار میں بیٹھے ہوئے، دکان میں بیٹھے ہوئے کاروبار کر رہا ہے، لیکن دھیان اس کا مسجد میں ہے۔ تو جو شخص اس طرح اللہ کے گھر سے دل لگا لے، اللہ بھی اسے اپنی آغوش رحمت عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اپنا سایہ رحمت، اپنا عرش کا سایہ وہ اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی کہ جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں، اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، کوئی دنیاوی غرض وہ ان کے دلوں میں کار فرما نہیں ہوتی، تو ایسے لوگ جو اللہ کو چاہنے والے ہوں وہ بھی اللہ کے خاص سایہ رحمت میں ہوں گے۔ اور 5واں وہ شخص ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جائیں اللہ کی محبت میں، تو جو اللہ کو تنہائیوں میں، خلوتوں میں اللہ سے محبت کرتا ہے، یقیناً اللہ بھی اس سے محبت فرمائے گا اور اسے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ 6واں وہ آدمی ہے کہ رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، کہ جسے بہت پرکشش دعوت گناہ ملی، لیکن اس نے وہی جملہ کہا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ تو ایسا شخص بھی اللہ کا خاص آدمی ہے، اللہ سے چاہنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، تو اللہ اس کو اپنا خاص سایہ رحمت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ 7واں وہ شخص ہے کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اور اس انداز میں صدقہ کرتا ہے چپ کے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے، اور اس صدقے سے اس دنیا میں کوئی سیاسی اور معاشی فائدہ وہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اور اتنا پوشیدہ رکھ کے خدمت کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں نے کسی کو کیا دیا۔ تو ایسا شخص، اللہ کو ایسا چاہنے والا، اللہ قیامت کے دن اسے بھی اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، یہ اللہ کا خاص پیارا بندہ ہے۔ لہٰذا کسی بھی کام میں ہم مصروف ہوں، اپنے گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، اپنے آفس میں ہوں، دھیان یہ رہنا چاہیے کہ کب اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان مسجدوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک اور بات ارشاد فرمائی جو بہت ہی پرشوق ہے اور جسے سن کر انسان کا دل مسجد کے اشتیاق سے لبریز ہو جاتا ہے. فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. ریاض الجنہ کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً مسجد نبوی کے ریاض الجنہ، روضۃ الجنہ کی طرف منتقل ہوتا ہے. یقیناً وہ بہت ہی اس سرزمین پر بہت اونچی وہ جنت ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے وسیع فرما رہے ہیں. فرمایا کہ ریاض الجنہ سے جب گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مساجد یہ جنت کے باغ ہیں. اب دیکھیے، اس سے پہلے یہ بات عرض کی گئی کہ جتنی مساجد ہیں یہ کعبہ کی بیٹیاں، یہ اسی کی شاخیں ہیں، یہ مسجد نبوی کی شاخیں ہیں. اب جو فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ریاض الجنہ، روضۃ الجنہ کی بیان فرمائی، اسی کو آپ نے وسیع فرمایا اور دنیا بھر کی مساجد کو اسی ریاض الجنہ کے ساتھ لاحق فرما دیا کہ جتنی مساجد ہیں یہ سب ریاض الجنہ ہیں. وہاں اگر کوئی شخص نہیں جا سکتا، استطاعت نہیں پاتا ہے، تو اپنے محلے کی مسجد میں، اپنے شہر کی مسجد میں جائے اور اپنی تڑپ اور اپنا اشتیاق ظاہر کرے، اللہ اسے اسی دنیا میں یہ جنت عطا فرمائے گا. عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ تو ٹھیک ہے کہ ریاض الجنہ ہے، جنت سے ہم کیا کھائیں پئیں؟ تو فرمایا کہ جب جنت میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات پڑھا کرو. یا ہم اپنے عرف میں تیسرا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں اس کا کثرت سے ذکر کیا کرو. یہ جنتی باغوں کی غذا ہے، یہ ان کا پھل ہے. جب تم یہ ذکر کرو گے تو آخرت میں تمہاری جنتیں وہ سرسبز اور شاداب ہوتی چلی جائیں گی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک ارشاد بڑا عجیب ہے. فرمایا کہ لو خیرت بین المسجد والجنہ لاخترت المسجد، اگر اگر اختیار دیا جائے کہ علی ادھر مسجد ہے ادھر جنت ہے، کدھر جانا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ میں مسجد میں چلا جاؤں گا، اس لیے کہ مسجد میں جا کر انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کی آخرت کی جنت وہ اتنی ہی قدر و قیمت، وسیع و عریض، دلکش ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ ہمیں مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.